Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Your friend GM is here to share more about literature. تو ادب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. تو آج جو موضوع میں نے اپنی ویڈیو کے لیے چنا ہے وہ ہے اینٹی ہیرو، جس کو اردو میں الٹ ہیرو کہتے ہیں. ہیرو کا تصور تو آپ نے سنا ہوگا، چاہے وہ ناول کے اندر ہے یا ڈرامے کے اندر ہے، فلم کے اندر ہوتا ہے. تو ہیرو جو ہے وہ تمام خوبیوں کا، اچھی عادات کا مالک ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اینٹی ہیرو ہوتا ہے یا الٹ ہیرو ہوتا ہے وہ تمام قسم کی جو منفی خصوصیات ہیں اس کا حامل ہوتا ہے. لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ کس طرح جو ہے نا وہ ادب کے اندر اس کا جو آنا ہوا، تو کیسے، کیا زمانے کے حالات تھے یا کوئی ضرورت تھی جس کے تحت جو ہے وہ اس کردار کو جو ہے وہ ہیرو کے مقابلے میں پیش کیا گیا، جو کہ ہیرو کی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے. تو ابھی دیکھیں گے ہم اس کی تفصیل میں جا کے کہ آخر کیا ہوا کہ یہ جو کردار ہیں، اس قسم کے جو کردار ہیں وہ لانے کی ضرورت پڑی. تو چلتے ہیں اس کی طرف تھوڑا سا جو تفصیل میں. تو دیکھیں گے ہم کہ اینٹی ہیرو یا الٹ ہیرو، اس سے مراد ایسا کردار ہے جو ہیروانہ صفات سے خالی ہو، کہ جس کے اندر ہیرو جیسی جو خصوصیات ہیں وہ نہیں ہوتی. تو پرانے ادب میں ایسے جو کردار ہیں ان سے واسطہ تو پڑتا ہے جو نہایت قوی، یہ کہہ لیں کہ جرت مند، بہادر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ کارنامے سر انجام دیتے ہیں. تو کہانی کا جو تانا بانا ہوتا ہے، جس کو آپ ویب کہہ سکتے ہیں، ان کی دل آویز جو شخصیت ہے اس کے گرد بنایا جاتا ہے. یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ ایک مرکزی جو ہے نا وہ کردار ہوتا ہے یا پلاٹ ہوتا ہے. یہ ہیرو پرانے ادب میں تو عام ملتے ہیں، اور سستی قسم کی جو رومانی یعنی رومانٹک اور ہسٹوریکل جو فکشن ہے، تاریخی فکشن میں آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تاہم بڑے پائے کے ادب میں جو مرکزی کردار ہے مجسم خیر نہ سہی، بہت سی قابل ذکر اور قابل تقلید صفات کے حامل دکھائی دیتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اینٹی جو ہیرو ہے، یہ جو کردار لایا گیا ہے، اس کی وجہ کیا بنی. 20ویں صدی کی ابتری، جس میں دو بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ عظیم اول اور دوم، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کولونیلزم کا یہ دور تھا. تو اس جو دور کے اندر جہاں دینی اور اخلاقی اقدار جو ہے سے بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ یقین اٹھ گیا. بعض ادیب فکشن اور ڈرامے میں ایک نئے قسم کے کردار کو سامنے لائے، جس میں ہر قسم کی منفیت پائی جاتی ہے، یعنی اکٹھی ہو چکی ہوتی ہے. یعنی کوئی خیر کی جو ہے نا وہ ادھر سے خبر نہیں آتی، اس میں خوبی نہیں ہوتی. تو لکھنے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہی گرے پڑے بگڑے ہوئے موجودہ دور کی بے یقینی، بے دلی اور بے حسی جو ہے کہ یہ جو کردار ہیں جن کو آپ اینٹی ہیرو کہتے ہیں صحیح نمائندگی کرتے ہیں. یہ کہہ لیں کہ دے آر آلسو دا ریفلیکشن آف دا ایرا. تو سراسر سیاہ کردار تو ادب میں ہمیشہ سے جو ہے نا وہ موجود رہے ہیں، لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ ثانوی ہوتی تھی. لیکن اینٹی ہیرو کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی نہیں، مرکزی ہے. تو اس کا مد مقابل جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا. وہ نہ صرف خود اوصاف حمیدہ سے محروم ہوتا ہے، یعنی اچھی کوالٹی سے وہ محروم ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ پیش آنے والے جو واقعات ہیں اور اس سے دوچار ہونے والے کردار بھی اسے بہتری کی طرف بڑھنے کا موقع نہیں دیتے. جیسے ہماری سوسائٹی کے اندر اگر کوئی جو ہے نا وہ اچھا بننا چاہے تو اس کے راستے میں کئی جو ہے نا وہ رکاوٹیں آتی ہیں. یہ کہہ لیں کہ ماضی بھی جو ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے، اور اس کے علاوہ کو ماضی کے اندر کو بندے سے گناہ ہو گیا، کو زیادتی ہو گئی ہے تو وہ بھی جو ہے نا اس کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں. لوگ جو ہے اسے مختلف تانے دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں جب اس کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں تو پھر جو ہے وہ اس میں بہتری کی امید جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ اور زیادہ منفی ہوتا جاتا ہے.
تو اینٹی ہیرو کے حوالے سے جو میں نے آپ سے جو معلومات شیئر کی ہیں، اس میں مزید جو ہے نا وہ انفارمیشن وہ ایڈ کی جا سکتی ہیں، خصوصیات ایڈ کی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کو صحیح طور پہ دیکھنا ہے تو ہمیں ہیرو اور اینٹی ہیرو کا موازنہ کرنا ہوگا۔ امید ہے آپ تک کچھ نہ کچھ اس کا پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند بھی آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ میں اس میں کیا بہتری لا سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، لسن دا ویڈیو۔